یزید کی محفل میں جب حضرت زینب کبریٰ علیہ السلام کی نظر اپنے بھائی امام حسین کے خون آلود سر پر پڑی تو آپ نے ایسی غمناک آواز میں فریاد کی جس سے سب لوگوں کے دل دہل گئے۔ اے حسین، اے محبوب رسول خدا، اے مکہ و مینا کے بیٹے، اے فاطمہ سید الزہرا کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے۔ حضرت زینب کی اس آواز سے وہ تمام لوگ رونے لگے جو یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یزید اسی طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا جس طرح اس کو کوئی سانپ سونگھ گیا ہو۔ یزید نے ہجران کی لکڑی لانے کا حکم دیا۔ پھر یزید نے اس لکڑی کو امام حسین علیہ السلام کے لبوں اور دانتوں پر لگایا۔ رسول خدا کے صحابی ابو برزہ اسلمی نے یزید کو مخاطب کر کے کہا، اے یزید، کیا تو اس چھڑی سے حسین فرزند فاطمہ کے دندان مبارک پر مار رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اسلام حسین اور ان کے بھائی حسن کے لبوں اور دندان مبارک کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے، تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو، جو تمہیں قتل کرے گا خدا اس کو قتل کرے گا۔ یزید غصہ میں چیخنے لگا اور حکم دیا کہ صحابی رسول کو باہر نکال دو۔ یزید اپنے غرور میں مست تھا اور یہ اشعار بلند آواز سے پڑھ رہا تھا، کاش کہ وہ میرے بزرگ جو جنگ بدر میں قتل کر دیے گئے آج وہ ہوتے اور دیکھتے کس طرح قبیلہ حزرج نیزہ مارنے کے بجائے گریہ و زاری میں مشغول ہیں۔ اس وقت وہ خوشی میں فریاد کرتے اور کہتے، اے یزید، تیرے ہاتھ شل نہ ہوں۔ یہاں پر حضرت زینب کبریٰ کھڑی ہو گئیں اور بہترین خطبہ ارشاد فرمایا۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے۔ خدا کی رحمتیں نازل ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت و اہل بیت پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں؟ آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو بارگاہ خدا میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے۔ کیا تیرا یہ خیال ہے کہ ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سربلند ہوا؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہوگا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ کر، او ہوش کے ناخن لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں۔ اے طلقاء کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سربرہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے عصمت کی چادریں لوٹ لیں، ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر اشقیاء نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بشہر پھرایا۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسول کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں سے لیا، اور لوگ رسول زادیوں کے سر کھلے دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ کی نظریں اٹھا اٹھا کر ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہر شریف و کمینے کی نگاہیں ان پاک بیبیوں کے سر ننگوں پر جمی ہوئی تھی۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں، آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں جو ان کی سرپرستی کریں، آج آل محمد کا معین و مددگار کوئی نہیں۔ اس شخص سے بلائی کی کیا توقع جس کی ماں نے پاکیزہ لوگوں کے جگر کو چبایا ہو، اور اس شخص سے انصاف کی کیا امید جس نے شہیدوں کا خون پی کر رکھا ہو۔
جو شخص کس طرح ہم اہل بیت پر مظالم ڈھانے میں کمی کر سکتا ہے، جو بغض و عداوت اور کینے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے۔ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو نے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا؟ اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود تو فخر و مباحات کرتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے آباء و اجداد ہوتے۔ اے یزید، تجھے حیا نہیں آتی؟ تو جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے ادبی کر رہا ہے۔ اے یزید، تو کیوں خوش نہ ہو؟ فخر و مباحات کے قصیدے نہ پڑھے؟ تو نے اپنے ظلم و استبداد کے ذریعے فرزند رسول خدا اور عبدالمطلب کے خاندانی ستاروں کا خون بہا کر ہمارے دلوں کے زخموں کو گہرا کر دیا۔ شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گھناؤنے جرم کا تو مرتکب ہوا۔ تو نے اولاد رسول کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے بدنہاد اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں منہمک ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں؟ جلدی نہ کر، عن قریب تو بھی اپنے ان کافر بزرگوں کے ساتھ جا ملے گا۔ اس وقت اپنی گفتار و کردار پر پشیمان ہو کر آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے، میری زبان بولنے سے عاجز ہوتی اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے باز رہتا۔ اے میرے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے دلا دے، تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے لے۔ اے پروردگار، تو ان ستمگاروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے خدا، ان پر اپنا غضب نازل فرما، جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا، ہمارے مددگاروں کو تحت تیگ کر دیا۔ اے یزید، تو نے ظلم کیا، اپنے ساتھ ظلم کیا۔ تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی کھال چاک کی، تو نے کسی کا نہیں اپنا ہی گوشت کاٹا۔ تو رسول خدا کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا، تجھ سے تیرے اس گھناؤنے جرم کی پاس پرس ہوگی۔ تو نے اولاد رسول کا خون ناحق کیوں بہایا؟ رسول زادیوں کو کیوں در بدر پھرایا؟ رسول کے جگر پاروں کے ساتھ تو نے ظلم کیوں کیے؟ اے یزید، یاد رکھ، خدا علیہ رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا، انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کرے گا۔ خدا کا فرمان ہے، تم گمان نہ کرو، جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور بارگاہ الہی سے روزی پاتے ہیں۔ اے یزید، یاد رکھ، تو نے جو ظلم آل محمد پر ڈھائے، اس پر رسول خدا عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے۔ جبرائیل امین آل رسول کی گواہی دیں گے، پھر خدا اپنے عدل و انصاف کے ذریعہ تجھے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہی بات تیرے انجام کے لیے کافی ہوگی۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہہ تیگ کر ڈالا۔ ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں۔ صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید، تو آج ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے، اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے، جب قیامت کے دن اپنی برگزیدگی کی سزا پائے گا۔ یاد رکھ، اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہر حال میں اس کی عنایت اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر فریب کر لے، بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، تجھے معلوم ہونا چاہیے، نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے، نہ تو وحی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال ہم اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے، تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا
کچھ نہیں رہے گا۔ ہم خدائے قدوس کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ ہمارے خاندان کے پہلے فرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سعادت و مغفرت سے بہرہ مند فرمایا اور امام حسین علیہ السلام کو شہادت و رحمت کی نعمتوں سے نوازا۔ ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں وہ ہمارے شہیدوں کے ثواب و اجر میں اضافہ فرمائے اور باقی سب افراد کو اپنی عنایتوں سے نوازے۔ بے شک خدا ہی رحمت و رحم فرمانے والا حقیقی معنوں میں مہربان ہے۔ خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں، ہمیں صرف اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ ہے، اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔